الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کئی ہفتوں کے بعد درس کا آغاز دوبارہ ہوا۔ میں اصل میں کئی ملکوں کے غیر ملکی سفر پہ تھا، وہاں سے واپسی ہوئی تو اپنے سلسلہ دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ سورہ زمر کی آیات ہیں اور یہ آیت نمبر 7 ہے جہاں سے ہم اپنا درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو، کسی انسان کے کفر سے اور کسی انسان کی ایمان سے اللہ تعالی کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں واقع ہوتا، اور کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اپنے نقصان کے لیے کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث شریف میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین و آخرین اور تمہارے انسان اور جن سب کے سب انتہائی فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں تو میری ملک و سلطنت میں ذرا بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کیا کمی آنی؟ اللہ تعالیٰ کی سلطنت صرف یہ تھوڑی ہے جو دنیا ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ تو اللہ کی سلطنت کا کوئی ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو دنیا ہم آپ اور اب دیکھتے ہیں، اس دنیا کے چاند ستارے ہم دیکھتے ہیں، سورج دیکھتے ہیں، سیارے دیکھتے ہیں، زمین اور آسمان دیکھتے ہیں، یہ ایک کہکشانی نظام ہے۔ اس جیسے انگنت گن ہی نہیں سکتے ہم اور آپ کتنے کہکشانی نظام ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد۔ اگر آپ اس کہکشانی نظام کو اگر آپ دیکھیں، کسی پردے کے اوپر کوئی اس کا نقش بنائے، تو جس طرح آسمان کے اوپر ستارے چمکتے ہیں اس سے بھی زیادہ نقطے آپ کو نظر آئیں گے کہکشانی نظام کے، اور ان میں سے ایک نقطہ دنیا ہے جس کے اندر ہم اور آپ جیتے ہیں، جس کے اندر ہمارا سورج ہے، ہمارا چاند ہے، ہماری زمین ہے، اور سب کچھ جو ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں۔ باقی تو دنیا کے دوسرے حصوں میں کیا ہے تو ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں کون سی اللہ کی مخلوق آباد ہے۔ آپ اگر جا کر دیکھیں جو خلائی تحقیقاتی ادارے ہوتے ہیں
تو اس میں جا کر دیکھیں کہ دنیا ان میں سے کون سی، تو ایک نقطہ نظر آئے گا ہزاروں نقطوں میں سے کہ یہ ہے دنیا. تو اللہ کی سلطنت تو اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم الشان ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ ہم اور آپ گن نہیں سکتے. تو اگر ایک آدمی نافرمانی کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے. ایک آدمی زہر کھائے گا اپنا ہی نقصان کرے گا. ایک انسان اگر مضر صحت چیزیں استعمال کرے گا اپنا نقصان کرے گا. فائدہ مند چیزیں استعمال کرے گا اپنا فائدہ کرے گا. اللہ کی سلطنت میں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ رب العزت یہاں اس آیت میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ، اگر تم اللہ کی نافرمانی اختیار کرتے ہو، اگر تم اللہ سے کفر اختیار کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ، اللہ تم سے مستغنی ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے منکر ہونے کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی اور دیتے ہیں ہر آن، ہم اور آپ تو گن بھی نہیں سکتے. کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اگر وہ گننا شروع کرے کہ اس وقت بھی میرے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں اتر رہی ہیں تو گن نہیں سکتا. سر سے لے کر پیر تک جو ہمارا جسم ہے، جس کو فرمایا کہ یہ عالم اصغر ہے، ایک چھوٹا جہان ہے. ہمارا دماغ، ہماری آنکھیں، ہمارا قلب، ہماری کان، ہماری زبان، ہمارے منہ کے ذائقے، جسم کے اندر چلنے والا اللہ کا ایک نظام، یہ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم الشان ہے کہ کوئی انسان اس کا بدل بنا نہیں سکا. کوئی انسان اس کو بدل بنا نہیں سکا. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، پاکستان کے بہت مشہور ڈاکٹر ہیں، گردوں کے اور ان چیزوں کے وہ اسپیشلسٹ ہیں. تو ایک مرتبہ انہوں نے ٹرانسپلانٹ کے سلسلے میں میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور ہمارے دارالفتہ کے دارالعلوم کے دارالفتہ کے کچھ اور حضرات کو دعوت دی کہ ہم آپ کو آ کر بتائیں کہ ٹرانسپلانٹ گردوں کا کیوں ضروری ہے انسانی اعضاء کی پابند کاری کے حوالے سے. انہوں نے اپنے آفس کا، ہمیں اپنے ہاسپٹل کا دورہ کروایا. کراچی کا بڑا مشہور اسپتال ہے اور بڑے مشہور مایہ ناز ڈاکٹر ہیں، عالمی شہرت یافتہ. ساری باتیں بتاتے رہے، چیزیں بتاتے رہے. کہنے لگے کہ انسانی گردے کے اوپر جو رگیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان رگوں کو جوڑیں گے نا، کراچی سے حیدرآباد کا آپ چکر لگا لیں. اور پھر گردے کا فنکشن انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے گردے کو کیا عقل دی، کیا فہم دیا کہ وہ جسم سے صرف اس حصے کو نکالتا ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، جس کو پیشاب کے ذریعے سے وہ جسم سے خارج کرتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی انسان کے گردے کے فنکشن میں فرق واقع ہو جائے تو وہ جو زہریلا مادہ فضلہ پیشاب کے ذریعے سے نکلتا ہے، یورین کے ذریعے سے پاس ہوتا ہے، وہ جسم میں زہر بن کے پھیل جائے تو انسانی موت واقع ہوتی ہے. اسی لیے ڈائلیسس ہوتے ہیں. اللہ مانو والحفیظ، اللہ سب کو بچائے. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا اس وقت، مجھ کو یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی دنیا میں مصنوعی اعضاء بنتے ہیں، تو جب انسانی صحت کا اتنا بڑا مدار گردوں کے اوپر ہے تو گردہ کیا نقلی نہیں بن سکتا؟ مصنوعی گردہ بن جائے تاکہ انسان کی جان بچ سکے. انہوں نے جواب دیا کہ گردہ بن تو جائے گا، لیکن وہ جو عقل اللہ نے گردے کو دی ہے کہ کس حصے کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا، یہ عقل کہاں سے لے کر آئیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی، اس کا کوئی بدل نہ ہے نہ ہو سکتا. جو چیزیں بنتی ہے کام چلانے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے بنائے. جب ڈاکٹر دانت لگاتے ہیں وہ یہ جملہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ اصلی دانت کی طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا. فلانی ٹانگیں لگائیں گے مصنوعی، کہیں گے اصلی ٹانگ کی جگہ نہیں ہو سکتی، کام چلانے کے لیے ہے. تو جب اللہ رب العزت
اتنی نعمتیں ہمارے اوپر برساتا ہے، ہر آن جس کو ہم اور آپ گن نہیں سکتے، تول نہیں سکتے، ناپ نہیں سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کیا اپنے بندے کی نافرمانی پر خوش ہوگا؟ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اپنی اولاد کی نافرمانی سے ہوتی ہے۔ جتنی تکلیف آدمی کو اپنی اولاد کی نافرمانی سے ہوتی ہے شاید ہی کسی چیز سے ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ انسان کی سب سے زیادہ محبت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ محبت بھی اور اپنا مال بھی انسان نچھاور کرتا ہے اپنی اولاد پر، اپنی ساری توانائیاں اپنی اولاد پر لگاتا ہے، ماں لگاتی ہے، باپ لگاتے ہیں، ہر ایک کے الگ الگ دائرہ کار ہیں، کس طرح وہ اپنی اولاد کو بالکل سینے سے لگا کر پالتی ہے۔ لیکن جب وہی اولاد آنکھیں دکھاتی ہے، جب وہی اولاد انسان کو بات غلط کرتی ہے، تو اس کا دکھ بھی پھر والدین کو اتنا ہوتا ہے کہ کسی اور کی بات کا دکھ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ اتنی محبت، اتنا کچھ نچھاور کرنے کے بعد جب ریئیکشن ہوا، جب انہوں نے ریئیکٹ کیا، رد عمل کیا، وہ بہت غلط تھا۔ تو تم مجھ کو آپ بتائیں، مجھ کو جب اللہ تعالی ہمارا خالق ہمیں وقت پر کھانا دینے والا، وقت پر ہمیں سلانے والا، وقت پر پانی دینے والا، بیماری کے وقت میں ہمیں دوائیاں دینے والا، ہماری زندگی کی ہر خواہش کو پورا کرنے والا، ہر مرحلے کو پورا کرنے والا، جب وہ اپنے بندے کی نافرمانی دیکھتا ہے کہ وہ بندہ کسی اور کو پوج رہا ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کسی اور کو اپنا رب مانتا ہے، میری مانتا نہیں، کہاں سے خوش ہوگا؟ کیسے خوش ہو سکتا؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا نافرمانیوں سے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو وہ تم سے خوش ہوتا، راضی ہوتا۔ دیکھو یرضہ کے لفظی معنی آتے ہیں راضی ہونا، ان تشکرو کے لفظی معنی آتے ہیں شکر کرنا۔ شکر دو طریقوں سے ہوتا ہے، پہلے بھی یہ بات عرض کی کئی دفعہ۔ ایک ہوتا ہے شکر زبان سے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، وہ بھی ضروری ہے، ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ اور دوسرا شکر ہوتا ہے اللہ تعالی کی نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ اگر دی اللہ نے نعمت اور وہ نعمت اللہ کی مرضی میں استعمال نہیں ہوئی، اللہ کے حکم کے برخلاف استعمال ہوئی، یہ ناشکری۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کے وہ ان تشکروں کا کہ فرمایا کہ اگر تم اس کا حق مانو گے، وہ ان تشکروں، اگر تم اس کا حق مانو گے، حق ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زبان سے بھی مانو، عمل سے بھی مانو۔ وہ ان تشکروں، اور اگر آپ اس کا حق مانو گے، یرضہ لکم، تو اس کو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا۔ اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہی تو عبادت مطالبہ کرتے ہیں، تو میرا شکر ادا کیا، بس۔ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا ہمارا بدلہ تو دے نہیں سکتے، نہ ہمارے پاس اتنا وسائل، نہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی کہ ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر سکیں۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ میرے حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جب کوئی نعمت تمہیں یاد آئے یا کوئی کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو تو بس یہ جملہ بولا کرو، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اور کہو یا اللہ ہم کیا آپ کا شکر ادا کریں، ہم کہاں سے کون سی چیز ایسی لے کر آئیں جو جس سے آپ کو راضی کریں۔ ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ہر اچھی چیز لگے کہو اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ تو ترجمہ ہو گیا اس آیت کا ان تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم اس کا حق مانو گے تو وہ تمہارے لیے کو پسند کرے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، روز قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ بہانے بناتے ہیں، بھئی اس کا گناہ تو اس کے سر ہے، آپ کہتے رہو 10 مرتبہ کہتے رہو کہ اس کا گناہ اس کے سر ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے،
علم آپ کو اور ہمیں بھی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، لیکن اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ہم یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ اس کا بوجھ دوسرے کے اوپر. یہ بات نہیں ہوتی. ہر انسان کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فہم دی ہے. لہذا انسان کسی کو خود غور کرے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. یعنی یہ بات اس لیے بیان فرمائی کہ کوئی انسان یہ کہے کہ ہم جو کافر ہیں وہ اس لیے کہ اس نے ہمیں بہکایا تھا. غلط ہے بات. ہمارا کفر جو ہے وہ دوسرے کے سر ہے، ہمارے گناہ دوسروں کے نامہ اعمال میں درج ہوں گے، ہم بری ہو جائیں گے. یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے پیروکار تھے لہذا دوسرے نے ہمیں یہ کہہ دیا لہذا میں اس کی بات کو مان لیا. بعض کفار یہ کہتے تھے بل نحمل خطایا کو، کہ ہمارا گناہ تم اٹھاؤ گے. کہتے رہو، لیکن اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے حدیث دی، اللہ نے مسائل لکھے. بہت سارے لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ان کے سامنے آتا ہے تو بحث کرتے ہیں، یہ کیسے ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا، موجودہ زمانے میں تو نہیں ہو سکتا. علماء اجتہاد نہیں کرتے اور علماء پرانی باتوں کو بتاتے ہیں. تو بھائی مسئلہ تو پرانا ہی ہوتا ہے اور کون سا نیا ہوگا. احکامات تو قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں، احکامات تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان فرمائے. ہاں نت نئے حالات آتے رہتے ہیں. اجتہاد کا مطلب جب لوگ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں نا کہ اجتہاد نہیں کرتے علماء، حالانکہ علماء اجتہاد کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. اجتہاد فی المسائل آج بھی جاری ہے. وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی حرام کو حلال کرو، یہ ہے اجتہاد. میں پہلے زمانے میں موسیقی نہیں سنی جاتی تھی، آج آپ کو گانے بازی کے بارے میں اجتہاد کرو، مطلب کی اجازت دو. بے پردگی پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی، آج بے پردگی کا سیلاب ہے، لہذا اجازت دو. پہلے مخلوط اجتماعات نہیں ہوتے تھے، اب مخلوط اجتماعات اور مخلوط تعلیمیں، لہذا اجازت دو. یہ اجتہاد ہے لوگوں کے ذہنوں میں. یہ تو کوئی اجتہاد نہیں ہے کہ ہر حرام کو حلال کر دیا جائے. اجتہاد کہتے ہیں کہ ایسے معاملات جس کا حکم واضح نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، ان کے حکم کو واضح کرنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جن کا حکم قرآن اور حدیث میں واضح نہیں ہے ان کا حکم قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح کر دینا، چاہے حلال کی صورت میں ہو چاہے حرام کی صورت میں. یہ اجتہاد، یہ اجتہاد پہلے بھی ہوتا تھا، یہ اجتہاد آج بھی ہے، انشاءاللہ یہ اجتہاد آئندہ بھی چلتا رہے گا. تو یہاں ترجمہ ہو گیا کہ ولا تزر وازرۃ وزر، کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. خود جواب دینا ہے اپنی قبر کا، خود جواب دینا ہے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کا. اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں قرآن پاک دیا، اس کی تشریح کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بھیجے، انہوں نے ہمیں تعلیم دی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پھر خلافت راشدہ چلی، ان کے فیصلے، ان کی سیرت، ان کی باتیں، تابعین طب تابعین، یہ سلسلہ آج تک ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے. اس کے مطابق ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ اس لیے یہ کہنا کہ دوسرا انسان یہ کام کرے گا، دوسرے انسان کے ذمہ میں اس کا بوجھ ہے، نہیں، اس کا فیصلہ میں خود ہی کروں. ایک انسان اگر بیمار ہو جائے خدا نہ خواستہ، علاج کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہے نا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے تو کسی نے بتایا تھا کہ فلانا گلی میں آدمی ڈاکٹر بیٹھتا جا کے دکھا دینا، میں نے دکھا دیے. اب آپ اس سے پوچھے بھائی ڈاکٹر کوالیفائڈ تھا، تعلیم یافتہ تھا یا عطائی ڈاکٹر تھا؟ تو کہتے یہ تو مجھے پتا نا، بھائی نفع نقصان تو بتانے والے کے ذمہ میں. بھائی جان تمہاری، صحت تمہاری، آپ ذمہ داری اس کے اوپر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اپنا اچھا برا تو انسان کو خود ہی سوچنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو ہی بوجھ نہیں، ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم کو لوٹنا ہے اپنے رب کی طرف. فینبئکم، پھر وہ اللہ تعالیٰ تم کو بتائیں گے بما کنتم تعملون، جو کام تم دنیا میں کرتے ہو.
ہر انسان پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ کوئی دائمی زندگی نہیں ہے. جو لوگ اس دنیا کے دولت کو، جو لوگ اس دنیا کے عہدوں کو، اس کی عزت کو، اس کے راحت و آرام کو منزل سمجھ بیٹھے ہیں، وہ سب دھوکے کا شکار ہے. یہ دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دنیا ہی دائمی نہیں بنائی، تو دنیا کی چیزیں کہاں سے دائمی آئیں گی؟ سب چیزیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونی ہے. تو دنیا بھی ختم ہونی ہے، انسان بھی ختم ہونے ہیں، ان کے اندر رہنے بسنے والی چیزیں بھی ختم ہونی ہیں. تو جب یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں تو ان دنیا سے اتنا انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے کہ اس کی خوشی ہی اصل خوشی ہے اور اس کا غم ہی اصل غم ہے. یہ سب عارضی ہے، سب ختم ہو جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں کہ پھر تم کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ اللہ تعالیٰ تم کو بتائیں گے بما کنتم تعملون، جو کام کے تم لوگ کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، اللہ دل کو حال کو اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون انسان بات کس پس منظر میں کر رہا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ کافروں کا حال بتاتے ہیں. مسلمانوں کا حال بھی ملتا جلتا صحیح ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، پہلا ترجمہ دیکھ لیجئے، حال تو کافروں کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب کسی کافر کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، اپنے رب کو پکارتا، منیباً الیہ، اس کی طرف رجوع کر کے پکارتا. ثم اذا خولہ، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمت عطا کر دیتے ہیں، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ بھول جاتا ہے جس کام کے لیے وہ اللہ کو اس کی طرف رجوع کر رہا تھا. مشکل ختم ہو گئی، پھر دوبارہ اس نے کفر اور شرک شروع کر دیا. وجعل للہ اندادا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اب شریک بنانے شروع کر دیے. لیضل عن سبیلہ، تاکہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو گمراہ کر سکے. یہ اللہ نے کافروں کا حال بتایا کہ جب کافر کسی مشکل میں آتے ہیں، آپ نے بھی غیر مسلموں کو بہت سارے موقع پہ سنا ہوگا، اللہ اللہ ضرور کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. اکثریت غیر مسلموں کی اللہ کو مانتی ہے، اللہ کے منکر نہیں ہوتے. ہاں ایک طبقہ وہ ہے جو کہ لامذہب ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، مذہب ان کا کوئی نہیں. ورنہ جتنے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں. لیکن دو خرابیاں ہیں. ایک شرک کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے. دوسرا اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے. ہمارا اور دنیا کا زیادہ جھگڑا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہے. وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے عیسائی، یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کی رسالت کو، ان کی نبوت کو وہ نہیں تسلیم کرتے. جھگڑا زیادہ یہ ہے ہمارا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی میرے تو نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کیا ہوا؟ ختم ہوا. آپ نبی آخر الزماں ہیں ہر لحاظ سے. درمیان میں جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے رسول آئے، سب اللہ کے حکموں کے مطابق آئے، اللہ کے پیغام لے کر آئے. اللہ کی کتابیں جو نازل فرمائی، اللہ نے ان کی تعلیم، ان کی تعبیر، ان کی تشریح انہوں نے فرمائی. یہ ہے بات. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ انسان کا حال یہ ہے، کافروں کا حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کسی مشکل میں ڈالتے تو اللہ کو خوب رجوع ہو کے پکارتے. اس وقت شرک نہیں کر رہے ہوتے، اس وقت کوئی اور مخالفت نہیں کرتے. جب وہ مصیبت ہٹ گئی، پریشانی ہٹ گئی، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کو ختم کرتے، وہ شرک کے اوپر آتے ہیں اور اس راستے سے بہک جاتے ہیں جس راستے کے اوپر تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کا حال بیان کیا. آج بھی ہمارے مسلمان بھائی، بہت سارے مسلمان، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت خوب اللہ اللہ کا ورد ہوتا ہے، اس وقت خوب دعائیں ہوتی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے، ذکر بھی کر رہے ہوتے، دعا بھی مانگ رہے ہوتے، اور ادھر وہ مشکل ہٹی اور دوبارہ اپنی پرانی ڈگر پہ آئے.
دوبارہ اپنی پرانی جگہ پہ آ گئے، نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ میں اسلام آباد سے آ رہا تھا، جب میں چلا تو اسلام آباد سے شام کا وقت تھا، مغرب کے 1-1.5 گھنٹے بعد مغرب ہونے والی تھی، تو بارش کا موسم تھا۔ ہمیں امید تھی کہ شاید ہمارا جہاز ڈیلے ہو جائے گا، لیکن ہوا نہیں، چل پڑے۔ اور بارش کا جو علاقہ ہمیں معلوم تھا، جس کی ہمیں اطلاعات تھی، وہ تھی رحیم یار خان، سکھر، یہ علاقے بارش کے تھے زیادہ تر، ملتان سے آگے۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے اس علاقے کے، تو چاروں طرف میں نے دیکھا کہ یوں بادلوں نے ہمیں گھیر لیا، اور چاروں طرف بجلی کڑک رہی تھی، یوں بجلی اور بارش، اور اتنا محیط ایک خوف تھا۔ سب دیکھ تو رہے تھے کھڑکیوں سے کہ باہر کا منظر کیا ہے۔ پائلٹ نے بھی اعلان کیا کہ موسم شدید خراب ہے، ہم کوئی سروس جہاز میں نہیں دے سکتے، سب خاموش بیٹھے، کسی سے کوئی عملے سے کوئی چیز نہ مانگے۔ مغرب کا وقت آئے چلا جا رہا تھا، یعنی ہم اگر جب کراچی میں اترے تو مغرب کا وقت کے آخری لمحات تھے، مغرب پڑھنا چاہیں تو آرام سے پڑھ سکتے تھے، وضو کر کے بھی پڑھ سکتے۔ سب منظر دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسا جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ پن بھی گرے تو اس کی آواز آئے، اتنا سناٹا، کوئی ذکر کر رہا، کوئی دعائیں پڑھ رہا، کوئی اللہ سے عافیت مانگ رہا۔ خیر اس خراب موسم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں کراچی پہنچا دیا۔ میں نے اتر کر دیکھا کہ کتنے انسان مغربی نماز پڑھتے ہیں، مشکل سے اللہ نے نکالا نا، ایک جھٹکے کی تو دیر تھی، کوئی بھی بات ہو سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، ایک ہی جھٹکا تو چاہیے، اور کیا چاہیے۔ جب ہم اترے تو 15-20 منٹ مغرب کے قضا ہونے میں باقی تھے، کراچی کے وقت کے مطابق۔ میں نے دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اتنے سارے لوگ دعا مانگ، کوئی پانی نہیں مانگ رہا، کوئی چائے نہیں مانگ رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، کوئی باتیں نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں کر رہا، سب خاموش، نہیں چپ۔ اب دیکھوں میں نے کہا نماز کتنے لوگوں نے پڑھی، آپ یقین مانے 3 سے 4 آدمیوں نے نماز پڑھی ہوگی، باقی سب باہر چلے گئے۔ میں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ایک مصیبت سے نکالا، کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے تھے کہ وقت مغرب بھی ہے، قضا ہونے میں 15-20 منٹ باقی، ضرور گھر جا کے پڑھی ہوگی، امید اچھی رکھتے ہیں لوگوں سے، لیکن بہرحال وہاں ادا نماز پڑھنے والے میں لوگ نہیں تھے، گھر جا کے کراچی والے شہر میں گھر جا کے پڑھنا وقت کے اندر ممکن نہیں تھا۔ تو بھائی یہ حال تو ہم سب لوگوں کا، جب خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، پھر تو اللہ کو پکارتے ہیں، ادھر وہ ہٹی اور پھر اپنی دنیا میں مست ہو گئے، اس کو بھی بھول گئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیسے ہمارے سروں پر موت جو ہے نا منڈلا رہی تھی، اور تھوڑی دیر کوئی بات ہوتی تو کہاں کھڑے ہوئے ہوتے، کہاں پہنچے ہوئے ہوتے، ساری دنیا کے مزے، دنیا کی چیزیں سب ختم ہو جاتی ہے اپنے وقت۔ یہ حال اللہ رب العزت نے کافروں کا ضرور بیان کیا، لیکن مسلمان اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے گناہوں کی انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ شیخ، قال له رجل، ایک آدمی نے ان سے سوال کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ رجل قلیل العمل قلیل الذنوب اعجب الیک کثیر العمل کثیر الذنوب قال لا اعدل بالسلام، کہ شیخ ایک بات فرمائیے کہ ایک انسان ہے گناہ کم کرتا ہے اور اعمال بھی کم کرتا ہے، یعنی فرائض و واجبات تو پورے کرتا ہے، لیکن نیک اعمال دوسرے نفلی اعمال کم کرتا ہے لیکن گناہ کم کرتا ہے، وہ آپ کے نزدیک زیادہ اچھا ہے؟ یا کثیر العمل کثیر الذنوب، ایک آدمی نفلی عبادات بھی خوب کرتا ہے، فرائض و واجبات کے ساتھ گناہ بھی خوب کرتا ہے؟ قال لا اعدل بالسلام، فرمایا کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، اس کو برابر نہیں سمجھتا اس کے جو کم گناہ کرتا۔ گناہ کی کثرت، گناہ کی زیادتی اور گناہ کو چھوٹا سمجھنا، یہ بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے، بہت بڑی خرابی کی بنیاد ہے۔ ہمارے ہاں لوگ نفلی عبادات پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ ابھی ربیع الاول شروع ہوگا نا، آپ ذرا دیکھو کیسی نفلی عبادات شروع ہوگی، نفلی کیا بلکہ وہ تو عبادت ہے بھی نہیں بہت ساری تو ان میں،
ابھی عاشورے سے فارغ ہوئے، کون کون سی بدعات اور خرافات ہم نے نہیں کی اس عاشورے کے موقع کے اوپر؟ جو سنت عمل تھا وہ بھی کیا ہوگا لوگوں نے، جو دوسری وہ بھی. لیکن مشکل کام تو در حقیقت اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، یہ ہے مشکل کام، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. فرائض کو وقت پہ ادا کرنا، سنت موقدہ اور واجبات کو وقت پہ ادا کرنا، اور گناہوں سے بچنا. دیکھو فرض دونوں ہیں، ایک کرنا فرض ہے اور ایک نہ کرنا فرض ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نماز فرض پڑھنا ہے، روزہ فرض ادا رکھنا ہے، زکوٰۃ فرض ادا کرنی ہے، حج فرض ادا کرنا ہے، جھوٹ نہ بولنا ہے، رشوت نہ لینا ہے، سود نہ لینا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ وہ گناہ ہیں جن سے بچنا فرض ہے. اگر کوئی انسان ایک کام تو کرے دوسرا کام نہ کرے، تو نماز تو پڑھ لی لیکن گناہ سے نہیں بچتا. میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور لوگ آ کر میرے سے کہتے ہیں کہ ہمیں نظر لگ گئی، جادو ہو گیا، کسی نے ہمارے اوپر کوئی نظر بندی کروا دی، کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے. فرماتے تھے میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھو کوئی نظر بد اور کوئی برے اعمال انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنے گناہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. جو رکاوٹ، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں انسان کو معصیتوں میں مبتلا ہونے سے پیش آتی ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں آتی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، کہ جو انسان گناہ کرتے ہیں، ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو بدلہ ان قریب دیا جائے گا ان اعمال کا جو دنیا میں کیا کرتے تھے. بدلہ ان کو ملتا ہے، دنیا میں بھی شروع ہو جاتا ہے. رکاوٹوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، تکلیفوں کا آنا، یہ گناہوں کا بدلہ. اس لیے وقتی طور پر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور کسی پریشانی میں انسان کو رجوع کی توفیق کو بہت بڑی بات ہے. لیکن کم از کم وہ اس تکلیف کے ہٹ جانے کے بعد اللہ کو انسان بھولے تو نہیں، اللہ کے احکامات کو ترک تو نہ کرے. اس کو فرمایا اللہ رب العزت نے. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتے، پھر جب اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس کو عطا فرما دیتے ہیں وہ بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ اللہ کو پکارتا تھا. وجعل للہ اندادا، پھر اللہ کے لیے دوبارہ شریک بنا لیتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ اس کے راستے سے اس کو گمراہ کر دے. قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو فرما دیجیے، قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو فرما دیجیے، تمتع بکفرک قلیلا، اپنے کفر کو مزے اڑا لو کچھ دن، اپنے کفر کے مزے اڑا لو کچھ دن. جو لوگ نافرمانیوں میں مبتلا ہیں چلو دنیا کے مزے ہیں، لوٹ لو، کچھ دنوں کی بات ہے. انک من اصحاب النار، تم لوگ دوزخی ہو. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نعوذ باللہ کافروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی اچھی ان کی زندگی ہے. میں آپ سے سچ کرتا ہوں کافر کبھی بھی رش کی چیز نہیں، پناہ مانگنے کی چیز. ان کی زندگی آپ کو کیا پتہ اندر سے کیسی ہے، وہ کون سی زندگی کے مزے اٹھا رہا ہے. آپ جا کر تو دیکھیں ان یورپین ممالک میں، ان کے ہاں بوڑھا ہونا سب سے زیادہ عذاب کی چیز ہے. ہمارے ہاں تو جب کوئی انسان بوڑھا ہوتا ہے سارے خاندان اس کو سراپوں پہ بٹھاتے ہیں، بچے بھی، خاندان کے دوسرے بہن بھائی کے اولادیں بھی، خاندان کے دوسرے بھی. کہیں جائیں گے سب سے پہلے بوڑھوں کو پوچھیں گے. خدا نہ خواستہ وہ کوئی بیمار ہو جائے پورا خاندان کھڑا ہوتا ہے ان کی خدمت کے. اس کو اپنے لیے باعث ثواب سمجھتے ہیں بھی باعث ثواب. اس کے برعکس آپ جائیں ذرا ان ممالک کے اندر، یورپین ممالک میں آپ جائیں، وہاں کوئی بوڑھا ہو گیا تو اٹھا کر اولڈ ہوم میں داخل کیا، پلٹ کر بھی نہیں پوچھتے کہ اس کا حال کیا ہے. کرسمس کے موقع پر آ گئے، خاص موقع پر آ گئے، وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں ماں باپ کہ ہاں جی چلو مجھے میرا بچہ کوئی پوچھنا ہے. پھر ان کی اپنی نجی زندگی وہ بڑی اذیت کی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہوگی. اس لیے کافر کبھی کافروں کو رش کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے.
ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور یہ آیت یاد کرنی چاہیے کہ قل تمتع بکفرک قلیلا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما لو دنیا کے کچھ دنوں کے کفر کی وجہ سے مزے اٹھا لو، ٹھیک ہے، آزاد ہو، تمہارے پر کوئی پابندی اس لیے نہیں ہے کہ تم نے ایمان ہی قبول نہیں کیا، چلو دنیا کے مزے اٹھا لو، چند دنوں کی بات ہے، لیکن تم ہو اصحاب النار، انک من اصحاب النار، تم لوگ دوزخی ہو۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھلا بتاؤ وہ انسان جو عبادت میں لگا ہوا ہے، آناء اللیل ساجدا، رات کے پہر میں سجدہ کرتے ہوئے، وقائما، کھڑے ہو کر، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی امیدیں رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنا کا ترجمہ کرتے رات کے ابتدائی حصے کو بھی کہتے، اصل میں آنا اللیل کے لفظی معنی آتے ساعۃ اللیل، رات کی گھڑیاں، اس سے مراد رات کا شروع کا حصہ بھی آتا ہے، درمیان کا حصہ بھی آتا ہے، آخر کا حصہ بھی آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ محشر کے موقف حساب میں اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرما دے، اللہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کا وقت ہو اس وقت اس پر آسانی فرما دے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رات کے اندھیری میں سجدہ اور قیام کی حالت میں پائے۔ جو انسان آخر وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب کتاب کے وقت میں آسانی چاہتا ہے تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ سجدہ اور قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کرتا ہوا پائے رات کے حصوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرنا ہے۔ تو اس کو فرمایا کہ امن ہوا قانت، وہ انسان جو کہ عبادت میں لگا ہوا ہے، رات کے حصوں میں، رات کے اوقات میں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، ڈر رہا ہے وہ انسان آخرت سے، اپنے رب کی رحمت کی امید بھی لگائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ ان لوگوں کو کہیے کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے؟ جب انسان عمل کرتا ہے تو پہلے علم ہوتا ہے پھر عمل کرتا ہے۔ ایک انسان جو علم والا اور ایک انسان جو نابلد ہے علم سے، کیا برابر ہو سکتے؟ انما یتذکر اولو الالباب، سوچتے وہی ہیں، فکر وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ نے عقل دی۔ عقل کن لوگوں کو ہوگی؟ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے، دنیا کی بھی اچھائیاں مانگے، آخرت کی بھی مانگے، ایسے کام کرے جو دنیا میں بھی اچھے ہوں، آخرت میں بھی اچھے ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو دعا سکھلائی، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی نعمتیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا کی نعمتیں عطا فرما، دنیا کی اچھائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھی اچھائیاں عطا فرما۔ صرف دنیا نہیں مانگی، آخرت بھی ساتھ مانگی۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ سے بچا لیجیے۔ آپ اس آیت پر غور کریں، میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ان دو لفظوں میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی چیزوں کو جمع کر دیا، دنیا اور آخرت۔ اے ہمارے رب دنیا کی اچھائیاں، دنیا کی اچھائیوں کی کسی کوئی قسم ہے، کوئی انتہا ہے دنیا کی اچھائیوں کی؟ آپ گر ہی نہیں سکتے، کتنی اچھائیاں بچپن سے لے کے موت تک، کتنی اچھائیاں، موت کے بعد اولاد کی، بیوی بچوں کی، خاندان کی، گھر کی۔ پھر آخرت کی اچھائیاں وہ تو ہمارے سامنے ہی نہیں ہے۔ آخر جتنا علم ہے وہ وہی ہے جو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ آخرت کی ساری اچھائیاں عطا فرما۔ اور کامیابی کا معیار کیا ہے کہ دوزخ سے انسان کی مغفرت ہو جائے، دوزخ سے انسان کی بچت ہو جائے، وہ ہے کامیاب انسان۔ جس انسان کو پروانہ اللہ نے سیدھے ہاتھ میں دے دیا، دوزخ سے نجات کا پروانہ مل گیا، اولئک هم الفائزون، وہ انسان کامیاب ہے۔ وہ انسان کامیاب نہیں ہے جس کے پاس اربوں روپیہ ہو، جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس ہو، جس کے پاس گاڑیاں اور جائیدادیں ہوں۔ اگر وہ کامیاب ہوتے تو فرعون نعوذ باللہ اس کو لوگ کہتے کہ کامیاب ہو گیا، قارون کو کہتے کہ کامیاب ہو گیا۔ کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تو عبرت کے طور پہ ہمیں نام پیش کی کہ یہ تو عبرت کے لوگ ہیں، ان سے عبرت پکڑو، حالانکہ دولت ان کے پاس تو انتہا تھی،
بادشاہت، غرور، تکبر اور سلطنت ان کے پاس کم تھی. ایسے ایسے لوگ تھے یہ فرعون وغیرہ کے کہتے تھے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. لیکن آج دنیا ان کے پاس جاتی ہے ان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے. آج تک ان کی لاشیں دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ ہے. دنیا کو دعوت ہے کہ اگر کبھی بڑے بڑے متکبروں کو دیکھنا ہو جاؤ فرعون کی ممی دیکھ کر آؤ. لگی ہوئی آج بھی. پتہ چلا کہ عزت کا معیار، کامیابی کا معیار، دنیا میں کامیاب انسان ہونے کا معیار وہ آخرت کی بخشش پر ہے، آخرت کی مغفرت پر ہے. جو کامیاب ہو گیا، جو جنت سے جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، وہ ہے سب سے بڑا کامیاب انسان. چاہے دنیا میں کوئی کسی حال میں کر رہا ہو، کوئی کسی حال میں. دنیا تو عارضی ہوتی ہے. کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ ہے. کسی کو اللہ نے دولت دی، کسی کو اللہ نے شہرت دی، کسی کو اللہ نے کوئی ہنر دیا، کسی کو اللہ نے کوئی فن دیا، کسی کو اللہ نے علم دیا، کسی کو اللہ نے دولت، کچھ نہ کچھ اللہ نے دیا، کچھ نہیں دیا. 100% نہ کوئی کامیاب ہے، نہ کوئی 100% کوئی ناکام. دنیا کی زندگی تو اللہ رب العزت پوری فرما دے. لیکن شرط یہ ہے کہ آخرت انسان کو کامیابی سے ملے. اس کو فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو کامیابی عطا فرما دنیا کی اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. فقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے اللہ بچا لے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے انما یتذکر اولو الالباب، سوچتے وہی ہیں، غور و فکر وہی کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. عقل والے کون لوگ ہیں؟ جو اپنی آخرت کو بھی سامنے رکھتے ہیں. دنیا میں ایسے پیشے اختیار کرنا جو آخرت کی مصیبت کا ذریعہ ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو بہت ڈھونڈا، ہم سے تو کام ہی نہیں ہو رہا تھا، یہی کام ملا. سب غلط بات ہے، شیطان کی بہکاوٹ. کام وہ کرنا چاہیے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہو. ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، ایسے پیشے اختیار نہیں کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ پیشے ہوں. وہ ذرائع آمدنی اختیار نہیں کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہوں، منع ہو، جن کو اللہ نے منع کیا، کیونکہ وہ آخرت میں عذاب کا ذریعہ ہے. اس لیے فرمایا کہ عقل مند وہی ہے جو سوچتے وہی ہے جو عقل والے ہیں. عقل والے وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کی بھلائی سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اعني. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. اللهم صل على محمد وعلى ال